محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتایا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بہت سارے فضائل اور برکات ہیں جو مبلغین دعوت اسلامی سے سنتے رہتے ہیں۔ جہاں درود پڑھنے کی بہت ساری برکات ہیں، بہت سارے فضائل ہیں، رحمتیں ملتی ہیں، برکتیں ملتی ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، وہاں درود سے جی چرانا، درود نہ پڑھنا، درود پاک سے غفلت برتنا، یہ نقصان کا باعث ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اس کے روزے نہ رکھے وہ شخص بدبخت ہے، اور جس نے اپنے والدین میں سے کسی کو پایا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا، اس کے متعلق بھی فرمایا کہ یہ بھی بدبخت ہے، اور اس کو بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بدبخت قرار دیا کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہوا، آپ نے فرمایا وہ مجھ پر درود نہ پڑے۔ تو جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی لیا جائے، درود پڑھا جائے، جو درود پڑھتے ہیں ان کو رحمتیں ملتی ہیں، برکتیں ملتی ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، اور یہ تو مہینہ ہی درود پڑھنے کا ہے، ماہ شعبان المعظم۔ اور آپ نے مدنی چینل پر ممکن ہے سنا ہوگا کہ آیت درود جو ہے، یہ قرآن مجید میں بہت ساری آیتوں کے بھی نام ہیں جو ہم یاد کرتے ہیں قرآن مجید کی ان آیات کو۔ آیت کریمہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو آیت کریمہ کہتے ہیں۔ اور ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ آیت درود ہے، اس میں درود کا بھی ذکر ہے اور اس میں سلام پڑھنے کا بھی ذکر رب کریم کی طرف سے ہے ہمارے لیے۔ ہم درود پڑھیں گے انشاءاللہ ہمیں رحمتیں اور برکتیں ملیں گی۔ تو یہ آیت درود ماہ شعبان المعظم کے مہینے میں نازل ہوئی، تو یہ مبارک مہینہ جس میں آیت درود نازل ہوئی، اس میں تو کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے۔ نیت کریں مدنی چینل کے ناظرین، ہم سب مل کر اپنے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیں۔ اللہ تعالی ہمیں درود پاک پڑھنے کی کثرت کی توفیق عطا فرمائے۔ سلسلہ ہمارا ہے، پروگرام ہمارا ہے محبت الہی، اور آج اس کا موضوع ہے محبت الہی اور رمضان۔ سبحان اللہ، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی محبت پانے کے لیے اگر کسی مہینے کا انتخاب کیا جائے تو وہ یہی مہینہ ہے۔ جی، ہمارے مبلغ دعوت اسلامی محی الدین بھائی ہمارے ساتھ تشریف فرمائے۔ محی الدین بھائی، میں آج غور کر رہا تھا اس بارے میں کہ پورے ماہ رمضان کی عبادت کا اگر ہم جائزہ لیں، غور کریں، اگر صبح سے شام تک غور کرتے ہیں، یعنی اگر ہم روزہ رکھ رہے ہیں، اس کی تیاری کر رہے ہیں، برکت والا کھانا کھا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ کے لیے، اللہ کی محبت پانے کے لیے، اللہ کی رضا پانے کے لیے ہم جو ہے وہ روزے کی ابتدا کرتے ہیں، کیا بات، گویا دروازہ ہے یہ۔ بے شک۔ اچھا، پھر اس کے بعد دن بھر میں جو ہمارا سلسلہ ہوتا ہے قرآن مجید کی تلاوت کا، جب باجماعت نماز پڑھنے کا، نوافل پڑھنے کا، ذکر الہی کرنے کا، درود پاک پڑھنے کا، پھر جب افطار ہو جاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ دیکھیں، ہم غور کریں کہ ایک بندہ ہے جسے سب کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگوں کے سامنے ہے، اس وقت نہیں کھا رہا، بالکل، جب گھر پہنچتا ہے، جب تو کوئی اسے نہیں دیکھ رہا اپنے کمرے کے اندر، اپنے بیڈ روم میں، وہ کیا چیز ہے جو اسے روک رہی ہے کھانے سے اور پینے سے؟ اچھا، پھر اس کے بعد اگر ہم آگے بڑھتے چلے جائیں تو پھر تراویح ہے، اس میں قرآن سننا ہے، قرآن سننے سے محبت الہی ملتی ہے، روزہ رکھنے سے
اللہ کی اس عبادت کرنے سے محبت الہی ملتی ہے، اسی طرح درود پاک پڑھنے سے، جی ہاں درود پڑھنے سے، کیونکہ درود اور سلام یہ اللہ کا حکم ہے، تو اللہ کی فرما برداری کریں گے تو اللہ کی محبت ملے گی، سبحان اللہ۔ تو پورا ماہ رمضان کی جو عبادات ہیں یہ سب کے سب اس سے محبت الہی جو ہے ہمیں حاصل ہوگی۔ تو نادر چانس ہے مدنی چینل کے ناظرین، زبردست موقع ہے کنیکشن جوڑنے کا، زبردست موقع ہے قرب الہی پانے کا، زبردست موقع ہے محبت الہی پانے کا، عرفان الہی پانے کا، زبردست موقع ہے۔ اس موقع کو ضائع نہیں کرنا، اس موقع کو ہم نے فضولیات کے اندر نہیں گزارنا۔ جو تلاوت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، رمضان کا احترام کرتے ہیں، یہ سب اللہ کی محبت پائیں گے، اللہ کا قرب پائیں گے۔ مہینہ آیا چاہتا ہے، فضائل بہت سارے ہیں، مدنی چینل پر بھی اس کو بیان ہوتے رہتے ہیں، ہوتے رہیں گے۔ آج مبلغین دعوت اسلامی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے سنتے ہیں کہ محبت الہی رمضان سے کیسے حاصل ہوتی ہے۔ کچھ انٹرو میں تو میں نے بات کر دی ہے، باقی آپ سنائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاء اللہ، جیسا کہ آپ نے آغاز فرمایا، یہی کچھ ملی جلی باتیں ہیں کہ جن کے ذریعے رمضان میں ہم محبت الہی پا سکتے ہیں۔ اگر میں یوں کہوں تو بجا ہوگا کہ رمضان تو محبت الہی کا پیغام لے کر آتا ہے اور اپنے ساتھ رحمتوں کی چھما چھم برسات لے کر آتا ہے۔ یعنی رمضان کی ہر گھڑی رحمت بھری ہے، اس کے ایام بہترین ایام، اس کی شب بہترین شب، اس میں تو روزہ رکھ کر عبادت کرنے کا اپنا مزہ ہے۔ اچھا، روزہ دار اگر سو بھی رہا ہو تو اس کے اعضاء تسبیح کرتے ہیں، یعنی اس کا سونا بھی عبادت ہے۔ وہ اپنے معاملات میں مصروف ہے، کام کاج کر رہا ہے، نوکری کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، وہ بھی عبادت میں شمار ہے۔ یعنی رمضان میں اللہ پاک کی کیسی محبت ملتی ہے کہ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے، ماہ رمضان کے روزے تم پر فرض کیے گئے جیسا کہ پچھلی امتوں پر، تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض تھے۔ اور یہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے کہ رمضان کے روزے، یہ امت محمدی کی اسپیشلٹی ہے کہ رمضان کے روزے صرف امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے رکھے گئے۔ پچھلی امتوں پر روزے فرض تھے لیکن رمضان کے روزے فرض نہیں تھے۔ اس امت کو اللہ نے ماہ رمضان عطا فرمایا۔ ماہ رمضان میں ایک عظیم رات جس کو شب قدر کہا جاتا ہے، جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، وہ رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو عطا کی گئی۔ اور پھر اس میں لیلۃ الجائزہ ہے، روزہ دار کا سونا عبادت، روزہ دار کا گفتگو کرنا عبادت، روزہ دار تلاوت کرے، قرآن مجید کرے، یہ سب سارے معاملات اس کے عبادت میں شامل ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ افطار کے وقت، سبحان اللہ، قربان جائیے، افطار کے وقت اللہ پاک 60,000 گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ پھر جب جمعۃ المبارک کا دن آتا ہے تو اس کی ہر گھڑی میں اللہ تبارک و تعالیٰ لاکھوں لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ یعنی موجے ہی موجے رمضان میں تو۔ اور رمضان میں اللہ پاک کی کیسی محبت ملتی ہے، فرمایا کہ رمضان کے روزے فرض ہی اس لیے کیے گئے ہیں کہ تمہیں تقویٰ ملے، پرہیزگاری ملے، اللہ کا خوف نصیب ہو۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل میں بسے گا تو اب یہ اللہ کی عبادت اللہ کی محبت میں کرے گا، روزے اللہ کی محبت میں رکھے گا۔ اور واقعی یہ دیکھنے والا ایک منظر ہوتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا انسان کو، سب کے سامنے تو وہ کھانے پینے سے رک جاتا ہے، حرام چیزوں سے تو رک نہیں ہے، لیکن رمضان میں کیسا تقویٰ ایک بندہ مومن کو ملتا ہے کہ وہ حلال چیزوں سے بھی اپنا ہاتھ روک لیتا ہے۔ بھائی بند کمرے میں کوئی نہیں دیکھ رہا، پانی اس کے سامنے، کھانا اس کے سامنے، لیکن اس کو جو چیز کھانے پینے سے روک رہی ہوتی ہے وہ اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی جو ہے امپورٹنس کو بیان فرمایا، اس کی اہمیت کو بیان فرمایا، باقاعدہ صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور رمضان کے استقبال میں رمضان کی بشارت دیتے ہوئے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ ماہ شعبان کے آخری دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں بیان فرمایا، سبحان اللہ، یہ ماہ رمضان کا استقبال ہو رہا ہے کہ اے لوگو، تمہارے پاس ایک عظمت والا مہینہ رمضان المبارک آیا، اور وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ خود صحابہ کرام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ آپ رمضان المبارک کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ رمضان سے ایک دن پہلے شعبان کے آخری دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ صحابہ کرام کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے لوگو سنو، تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا، اور وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پھر فرمایا اس ماہ مبارک کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے اور اس کی رات میں قیام سنت رکھا کہ اس کی رات میں قیام کرنا، تراویح پڑھنا، نوافل پڑھنا، یہ سنت مبارکہ ہیں۔
پھر ارشاد فرمایا جو اس میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے اور کسی مہینے میں فرض ادا کیا. اللہ اکبر. یہ سن کر ایک بندہ مومن کی محبت الہی عروج پر جو ہے نا چلی جاتی ہے کہ اللہ پاک کی اتنی رحمت ہوتی ہے رمضانوں میں. فرمایا کہ اس میں جو نیکی کرے تو ایسا ہے جیسے کہ اور دنوں میں اس نے فرض ادا کیا, اور اس میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے. یعنی رمضان المبارک میں نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر آگے ارشاد فرمائے یہ مہینہ صبر کا ہے. اللہ اکبر. اور صبر کا ثواب جنت ہے. اچھا بعض اوقات باپو یہ کہا جاتا ہے کہ روزے میں بھوک پیاس ہوتی ہے, تھوڑا سا چڑچڑا پن ہو جاتا ہے, تھوڑا سا جو ہے نا غصہ آ جاتا ہے, اور بعض اوقات جو نہیں نکالنا چاہیے زبان سے وہ کچھ نکل جاتا ہے غصے میں. تو یہ مہینہ تو صبر کا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سارا اجر و ثواب غصہ کر کے برباد کر دیں, وہ غصہ جو ناجائز ہے, جو کسی گناہ کرنے کے بعد ہی ٹھنڈا ہو. لیکن فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا ہے. اللہ اکبر. اور صبر کا ثواب جنت ہے. اور پھر ارشاد فرمایا یہ مہینہ مواسات کا ہے, یعنی غمخواری اور بھلائی کا ہے. اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. یعنی غمخواری اور بھلائی کرنے سے تو ویسے ہی رزق بڑھتا ہے, اور اس مہینے میں یوں سمجھے کہ ملٹی پلائی ہو رہا ہے رزق. اللہ تعالیٰ اس مہینے میں رزق بڑھا دیتا ہے, اور صدقہ و خیرات کرنے والے کا, غمخواری کرنے کا, بھلائی کرنے والے کا, ایک مسلمان کی خیر خواہی کرنے والے کا رزق بڑھ جاتا ہے. اللہ اکبر. کل میں اس پر آپ کو ابھی روک رہا ہوں, جی تو بات نہیں کاٹنی چاہیے, میں کل نکل نہ جائے میرے ذہن سے. یعنی آپ نے ابھی رزق بڑھانے کی بات کی, کتنی نعمتیں رمضان میں بڑھ جاتی ہیں. اللہ اکبر. وہ فروٹ جو پورا ہم سال نہیں دیکھ رہے ہوتے, صحیح بات. وہ رمضان میں دیکھ رہے ہوتے, وہ نعمتیں دسترخوان پر ہمیں مل جاتی ہیں جو پورا سال نہیں ہمیں ملتی. وہ کھجوریں ہم پورے رمضان نہیں کھاتے. ابھی کل ایک صاحب ہمارے ساتھ تھے, کہنے لگے وہ کسی نے کہا بھائی جو کھانا آپ کھا لو, رمضان شروع ہونے والے ہیں. میں نے کہا جو کھانا ہے وہ رمضان میں کھاؤ. اللہ اکبر. وہ نعمتیں جو آپ رمضان کے علاوہ نہیں کھاتے اللہ. وہ آپ کو مل جائیں گے. اور صرف امیر ہی نہیں, جی 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 غریب بھی اس سے پاتے ہیں. لیکن صدقہ و خیرات کتنا ہوتا ہے اس میں, بالکل بالکل. اور لنگر کی تقسیم ہوتی ہے, لوگ جو ہے صدقہ و خیرات کرتے ہیں, دعوتیں کرتے ہیں, افطار کی دعوت کرتے ہیں لوگ, اس کے اندر غریب امیر سب شریک ہوتے ہیں. جی جی تو نعمتیں بڑھا دی جاتی ہیں. اور یہاں میں یہ بھی غور کر رہا تھا کہ دنیا میں جب کوئی کسی پر احسان کرتا ہے تو وہ آدمی اس کا جو ہے وہ شکر گزار ہوتا ہے. یار اس سے محبت قلبی طور پر بڑھ جاتی ہے. کسی نے کسی کو قرض دے دیا, کسی نے کسی کی مدد کر دی, روپے سے, پیسے سے, کپڑے سے, کسی چیز سے. اب غور کریں آپ کہ تھوڑی سی رقم جو خرچ ہو جانی ہے, جی بالکل, اس کے ملنے پر وہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے. اور رب کریم کی عنایات دیکھیں. ویسے تو ہمارا پورا وجود رب کریم کی عنایت ہے. ہمیں آنکھیں دی, ہاتھ دیے, کان دیے. اگر ہمارے ہاتھ, اگر ایک ہاتھ نہ ہوتا تو, ایک آنکھ نہ ہوتی تو, ہمارا وجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صحیح سالم پیدا فرمایا. پھر ایسا مہینہ دیا ہمیں جس کی ہر گھڑی رحمت بھری ہے. یعنی اگر رمضان پر بھی ہم غور کریں تو اس کے شکر گزار ہو, اور ہماری محبت کا تقاضا اور بڑھے, کیونکہ مغفرت کے پروانے مل رہے ہوتے ہیں, افطار میں بھی بٹ رہے ہوتے ہیں, جمعہ کے دن پھر اور جس طرح آپ نے کہا کہ جو ہے وہ اس کے اندر اضافہ ہوتا رہتا ہے. تو اب یہ تقاضا یہی ہے کہ رب کریم سے محبت کی جائے. فرض ہے یہ, اللہ سے محبت فرض ہے. آپ ماہ رمضان کی جو برکتوں کا بیان کر رہے تھے ماشاءاللہ, اور اس پوری ہم عبادات پر ہم غور کریں اور نظام زندگی گویا بدل جاتا ہے. بے شک بے شک. ماہ رمضان کے آتے ہی صبح دیکھیں, شام دیکھیں, رات دیکھیں. اچھا اسی طرح جو لوگ کام کاج کر رہے ہیں ان کے اندر بھی تو رعایت کر دی جاتی ہے. جیسے دعوت اسلامی کے تحت جتنے لوگ ملازمت کر رہے ہیں, جو اجیر ہیں, ان کے گھنٹوں میں تخفیف کر دی جاتی ہے. کیوں کی جاتی ہے یہ؟ اسی طرح جو لوگ اور پرائیویٹ جاب کر رہے ہوتے ہیں اس میں بھی تخفیف ہوتی ہے. اسی لیے کی جاتی ہے کہ وہ رمضان کی عبادات کو اچھی طریقے سے بجا لائیں, روزہ اچھی طریقے سے پورا کر سکیں. اب یہ غور کریں کہ یہ سارے معاملات اس مبارک مہینے کے اندر ہو رہے ہیں. وہ ایک دروازہ ہے. عبادت کا بھی کوئی دروازہ ہوتا ہے؟ جی بالکل, روزے کو ہی عبادت کا دروازہ کہا گیا. کہ روزہ جو ہے یہ ایک باطنی عبادت ہے, اور کسی کو بتائے بغیر پتہ نہیں چل سکتا کسی کو کہ ہمارا روزہ ہے. اور ایک حدیث پاک میں اس طرح ہے کہ روزہ عبادت کا دروازہ ہے. اب اس کو اگر تھوڑا سا ہم سمجھیں کہ عبادت کا دروازہ کیسے ہے, کہ روزہ رکھنے کے بعد کئی عبادت کے مواقع ہمارے لیے آسان ہو جاتے ہیں. یعنی روزہ رکھنے کے بعد با جماعت نماز پڑھنے کا ذہن بنتا ہے, تلاوت قرآن مجید کرنے کا ذہن بنتا ہے, ذکر و درود کرنے کا ذہن بنتا ہے. یعنی روزہ رکھنے کے بعد مسلمان یوں سمجھے کہ نیکیاں کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے. تو روزہ واقعی ایک ایسی عبادت ہے جو کہ کئی عبادتوں کا دروازہ ہے, اور اس کے رکھنے کے بعد ہم کئی عبادتیں کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں.
اچھا جیسا کہ آپ نے فرمایا نا کہ زندگی پوری تبدیل ہو جاتی ہے، اور ایک ہمارے روز و شب جو ہے نا نیکیوں میں عبادت میں بسر ہو رہے ہوتے ہیں، گزر رہے ہوتے ہیں، اور اس کی برکتیں، اس کی کیفیت ہی الگ ہوتی ہے رمضان کی. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اچھا رمضان المبارک میں 2 عبادت، ویسے تو اس پورے ماہ مبارک میں ہی عبادت کرنی چاہیے، پوری زندگی ہمیں عبادت کرنی چاہیے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عاجز بندے ہیں، اس نے ہم پر نمازیں فرض کی ہیں، روزے فرض کیے ہیں، لیکن رمضان المبارک کی 2 خاص عبادت ہیں، 2 اہم عبادت ہیں جو رمضان المبارک میں ہم نے کرنی ہے. وہ ہے ایک روزہ اور رات کا قیام. 5 وقتہ نمازیں اور دیگر عبادت اپنی جگہ، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ پاک نے اس کو مسلمانوں پر فرض کیا اور فرمایا کہ ہر نیکی کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو 1 سے 10 گنا اس کا بدلہ دے، لیکن فرمایا روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا بدلہ میں خود دوں گا. ہائے ہائے، فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میں خود دوں گا، صوم لی وانا، اجزی بھی. اچھا علماء کرام نے اس کو، محدثین نے اس کو اس طرح بھی پڑھا، فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزا بھی، کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں. اس کی شرح میں، اس کی تشریح میں محدثین فرماتے ہیں کہ روزہ رکھنے والا اپنے رب کو پا لیتا ہے. فرمایا کہ روزہ رکھنے والے کو 2 خوشخبریاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسرا اپنے رب سے ملاقات کے وقت. کہ افطار کے وقت اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جب قیامت کا دن ہوگا، قیامت قائم ہوگی، تو رمضان کے روزہ داروں کے لیے یہ اعلان ہوگا کہ وہ اپنے رب کا دیدار کریں، کیونکہ رمضان کے روزہ داروں کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے دیدار کا مژدہ عطا فرمایا کہ رمضان کے روزہ دار اللہ پاک کا دیدار کریں گے. مزید رب کی رحمت دیکھیں باپو کہ رمضان اور قرآن پاک یہ دونوں شفاعت کریں گے. رمضان اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ اے مولا میں نے اس کو کھانے پینے سے باز رکھا، اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما. قرآن پاک اللہ کی بارگاہ میں یہ سفارش کرے گا کہ یا اللہ میں نے اس کو رات میں سونے سے باز رکھا، یہ تراویح میں قرآن پاک پڑھنے میں مشغول رہا، میری سفارش، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. اللہ پاک دونوں کی شفاعت قبول فرمائے گا اور اس کو داخل جنت فرمائے گا. سبحان اللہ. یعنی روزہ جو ہے وہ دروازہ ہے عبادت کا، الحمدللہ. اور ماہ رمضان میں خصوصیت کے ساتھ یہ روزہ جو ہے یہ تو اس کی خاص مین عبادت ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ قیام کا فرمایا. اچھا قیام کی صورت میں ہم تراویح ہے، رات کے نوافل ہیں. مجھے اس میں ایک حدیث یاد آئی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم پر ایسا مہینہ آیا ہے جس سے بہتر کوئی مہینہ مومنوں پر نہیں آیا، اور فرمایا منافقوں پر اس سے سخت مہینہ کوئی نہیں. مومنوں کے لیے فرمایا کہ کوئی اس سے بہتر مہینہ نہیں آیا، اور منافقوں پر اس سے سخت مہینہ کوئی نہیں آیا. جائزہ لینا ہے ہر ایک شخص نے اپنا کہ میں کس صف میں کھڑا ہوں. فرمایا بے شک اللہ نے اس کے نوافل اور اس کے ثواب کو شروع ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے، اور کوئی شک نہیں کہ مومن کے اندر اس مہینے میں عبادت کی قوت لوٹائی جاتی ہے. مومن کے اندر اس مہینے میں عبادت کی قوت لوٹائی جاتی ہے، اور منافق میں غفلت لوٹائی جاتی ہے. اور فرمایا مومن کے لیے مہینہ غنیمت ہے، مومن کے لیے مہینہ غنیمت، اور منافق کے لیے بوجھ ہے، بوجھ. جی ہاں، اب ہم نے جائزہ لینا ہے کہ ہمارا دل اگر تلاوت میں لگ رہا ہے، عبادت میں لگ رہا ہے، روزے میں لگ رہا ہے، ہم روزے بھی رکھ رہے ہیں، ہم تلاوت بھی کر رہے ہیں، ہم عبادت بھی کر رہے ہیں، اور اگر کوئی عبادت نہیں کر رہا، یعنی فرض عبادت، اگر کوئی روزہ نہیں رکھ رہا، اس کو غور کرنا چاہیے کہ اس کی صف کون سی ہے. یا نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرما دیا یہ منافقوں کے لیے سخت مہینہ ہے اور مومنوں کے لیے اس سے بہتر کوئی مہینہ نہیں ہے. اچھا ہم غور بھی کریں کہ دیکھیں ویسے عشاء کے بعد 17 رکعتیں ٹوٹل پڑھنا یہ ہمارے لیے مشکل ہو جاتی ہے. ماہ رمضان میں بھوک پیاس برداشت کی ہم نے، اور اس کے بعد افطار کرنے کے بعد ہم مسجد جا رہے ہیں اور فرض نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اس کے ساتھ 20 رکعت تراویح پڑھ رہے ہیں. اچھا یہ 20 رکعت ایسی نہیں کہ ہم آخری 10 صورتیں پڑھ لیں، علم ترا سے پڑھ لیں اور والناس تک، وہ بھی کچھ لوگ پڑھتے ہیں، مگر اکثر جگہ تو قرآن مجید پورا پڑھا جاتا ہے. اب کہیں 1.25 گھنٹہ کہیں 1.5 گھنٹہ پڑھ لیں. تو یہاں یہ حدیث یاد آئی کہ فرمایا کہ مومن کے اندر اس مہینے میں عبادت کی قوت لوٹائی جاتی ہے، اللہ کی طرف سے یہ قوت ملتی ہے. مومنوں خوش نصیب ہو، اے مسلمانوں ہماری خوش بختی ہے کہ ہمیں ماہ رمضان مبارک مل رہا ہے. عبادت کر کے، تلاوت کر کے محبت الہی پائیں گے، محبت الہی کی چاشنی پائیں گے، لذت پائیں گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے میں بہت کثرت سے عبادت کرتے، بستر کو ترک فرما دیا کرتے تھے. کیا جدول ہوتا تھا نبی پاک صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم کا کچھ اس میں بیان کر دیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق تو اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہ اے چادر اوڑھنے والے رات کو قیام کریں مگر کم۔ یعنی اتنا عام مہینوں میں رمضان کے علاوہ یہ آپ کا معمول تھا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کہ آپ رات میں قیام فرماتے، عبادت فرماتے، اور اس کثرت سے عبادت کرتے کہ آپ کے مبارک قدمین شریفین متورم ہو جاتے، آپ کے پاؤں پر ورم آ جایا کرتا تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ اللہ پاک نے تو آپ کے صدقے میں اگلے پچھلوں کے گناہوں کو بخش دیا ہے، آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان، حضور فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اب آپ دیکھیں سید المعصومین ہیں، سید الانبیاء ہیں، اس کثرت سے عام مہینوں میں عبادت کا یہ عالم ہے، لیکن جیسے ہی رمضان شروع ہوتا، حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عبادت اور بڑھ جاتی، یعنی عبادت اور مجاہدات، ریاضت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کثرت سے بڑھ جاتے کہ فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان لغیر لونہ وکثرت صلاتہ وابتہل فی الدعاء واشفق منہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان جیسے ہی شروع ہوتا تو آپ کا رنگ مبارک متغیر ہو جاتا، خوف خدا کی وجہ سے مبارک رنگ تبدیل ہو جاتا، نمازوں میں کثرت ہو جاتی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے نمازیں پڑھتے، عبادت فرماتے، دعا میں گڑ گڑاتے، عاجزی فرماتے، اور اللہ پاک کا خوف اپنے اوپر طاری رکھتے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادت سے متعلق۔ اور پھر آپ سحری سے روزے کا آغاز فرماتے اور افطاری پر اس کا اینڈ فرماتے، اور فرماتے کہ سحری کھاؤ کہ یہ برکت والا کھانا ہے۔ ہم میں اور منافقین میں اور یہودیوں میں یہی فرق ہے کہ ہم سحری کھاتے ہیں اور افطاری میں جلدی کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح ارشاد فرمایا کہ قیام اللیل یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، بلکہ یہ جو ہم تراویح پڑھتے ہیں نا، جو جماعت کی شکل میں ایک ہم تراویح ادا کرتے ہیں، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کا حصہ ہے جو اب تراویح کی صورت میں مسلمان ادا کرتے ہیں۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام راتوں میں قیام فرماتے اور کثرت سے قیام فرماتے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسی معمول کو تراویح کی شکل دی گئی جو آج مسلمان جمع ہو کر تراویح پڑھتے ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخاوت رمضان میں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ویسی سید الاسقیاء ہیں، جیسے آپ نے سخاوت کی، خیر خواہی کی، خرچ کرنے کی بات کی، تو یہ سب حضور کا صدقہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ رمضان میں کثرت سے صدقہ و خیرات فرماتے، کثرت سے سخاوت فرماتے۔ حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر سخی کون ہے؟ جو بھی اس دنیا میں سخی ہے نا، جس پر سخاوت کا اطلاق ہوتا ہے، بلکہ سخاوت کو خود حصہ ملا ہے حضور کی صدقے میں، حضور کی ذات سے سخاوت بھی جھومتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت پر، لیکن رمضان میں اور بڑھ جاتی۔ اب اس کو ڈیفائن کیا ہے، اس کو تشبیہ دی ہے محدثین نے، فرمایا کہ اجود الناس، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی ہوتے، کس طرح؟ تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ۔ تشبیہ دی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں اس کثرت سے سخاوت فرماتے، آپ خرچ فرماتے، راہ خدا میں خرچ کرتے، غریبوں کی مدد فرماتے، خیر خواہی فرماتے، جیسے کہ تیز چلنے والی ہوا، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اللہ اکبر۔ مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہاں پر ایک شعر یاد آتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ کس شہنشاہ والا کا باڑا بٹتا ہے، یہ کس شہنشاہ والا کا صدقہ بٹتا ہے کہ خسرووں میں پڑی ہے پکار ہم بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ کس شہنشاہ والا کا صدقہ بٹتا ہے، 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 خسرووں میں پڑی ہے پکار ہم بھی ہیں، خسرووں میں پڑی ہے پکار ہم بھی ہیں۔
خسرو ہے، خسرووں میں پڑی ہے پکار، یعنی بادشاہوں میں. یہ کس در کا صدقہ بٹ رہا ہے، کس در کی خیرات بٹ رہی ہے، یہ کس در کی خیرات بٹ رہی ہے کہ خسرووں میں پڑی ہے پکار ہم بھی ہیں. بادشاہ بھی کہہ رہے ہیں ہم بھی ہیں، اللہ گدا بھی کہہ رہے ہیں ہم بھی ہیں، امیر بھی کہہ رہے ہیں ہم بھی ہیں، غریب بھی کہہ رہے ہیں ہم بھی ہیں، نادار بھی کہہ رہے ہیں ہم بھی ہیں. سب یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ صدقہ اتنی بڑی بارگاہ کا ہے اللہ اللہ کہ اس کو ہر ایک کو اس سے حصہ چاہیے، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے امیر ہو، چاہے نادار ہو، ہر شخص کو نبی پاک کے در کا صدقہ ملتا ہے. اور فرمایا نا کہ جس طرح تیز ہوا اس سے بھی زیادہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سخاوت بڑھ جاتی تھی ماہ رمضان مبارک میں. تو ماہ رمضان کے کیا کہنے ہیں، ہر گھڑی رحمت بھری، مغفرت بھری، عشرہ رحمت بھرا، عشرہ رحمت، پھر عشرہ مغفرت، پھر جہنم سے آزادی کا عشرہ، شب قدر اور دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ. گویا امیر اہل سنت ابھی پچھلے دنوں ایک شعر پڑھ رہے تھے، یہاں اگر ہم اس کو دہرائیں کہ ہم تو مائل بکرم ہے، رب کریم چاہتا ہے کہ میرے بندے بخش دیے جائیں. کسی کو تہجد کے صدقے میں اللہ تعالیٰ بخش دے گا، تہجد کی ادائیگی میں. کسی کو روزے کے صدقے میں، کوئی روزہ رکھنے کی وجہ سے بخشا جائے گا، بھوک پیاس برداشت کرنے کی وجہ سے بخشا جائے گا، کوئی تراویح پڑھنے کے صدقے میں بخشا جائے گا، کوئی تلاوت سننے اور تلاوت کرنے کی جو ہے ثواب میں جو ہے وہ بخشا جائے گا. گویا وہ چاہتا ہے، رب کریم چاہتا ہے کہ میرے بندے میری عبادت کریں، تلاوت کریں، روزہ رکھیں، تہجد پڑھیں، افطار کریں، سحری کریں، بھوک پیاس برداشت کریں اور مجھ سے مانگیں، میں بخش دوں گا. ہم تو مائل بکرم ہیں، ارے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں. ہم تو چاہتے ہیں اپنے بندوں کو بخش دیں، مگر بندہ بھی تو چاہے نا، بے شک بے شک. وہ بھی تو رب کریم کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے نا، اے اللہ مجھے معاف کر دے. منادی تو ندا کرے گا، ہے کوئی آج توبہ کرنے والا کہ اس کو اس کی توبہ قبول کی جائے. مگر جب وہاں سے ندا ہو رہی ہو اور ہم غفلت میں سوتے رہیں، ہم دعا نہ مانگیں، ہم عبادت نہ کریں، ہم اسے پکاریں نہ، تو پھر ہمیں کیسے ملے گا؟ اور دعا کرنے سے وہ خوش ہوتا ہے، مانگنے سے خوش ہوتا ہے. دنیا میں اگر کوئی کسی شخص سے زیادہ مانگے تو وہ کہتا ہے کیوں بار بار آ رہے ہو. اور یہ در وہ ہے رب کریم کا کہ یہاں جتنا مانگو گے وہ اتنا خوش ہوگا، جتنی دعائیں کریں گے وہ ہم سے راضی ہوگا. اور اللہ پاک تو یہ اس مہینے کی شان دیکھیں کہ اس مہینے سے محبت کا مطلب یہ اللہ پاک سے محبت کرنا. اس مہینے کا جو احترام کرتا ہے اللہ پاک اس کو بھی صلہ عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. وہ ایک مجوسی کا واقعہ ہے نا، جی اگر آپ ذکر فرمائیں تو سبحان اللہ. وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مجوسی جو ہے ایک دفعہ بازار سے گزر رہا تھا، رمضان شریف کا دن تھا، اپنے بیٹے کے ساتھ، اور مسلمان اس بازار میں آباد تھے، تجارت کرتے تھے. اس نے رمضان کے دوران روزے کا وقت تھا، دن میں کوئی چیز کھا لی، تو اس نے مجوسی نے اپنے بیٹے کو تماچا مار دیا اور ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تجھے رمضان المبارک کے مہینے میں مسلمانوں کے بازار میں کھاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ لڑکے نے کہا کہ میں تو مسلمان نہیں ہوں اور آپ بھی تو کھاتے ہیں رمضان میں. باپ نے کہا کہ میں سب کے سامنے نہیں کھاتا. اس نے گویا رمضان کا احترام کیا. انعام کیا ملا؟ جب اس کا انتقال ہوا کچھ عرصے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو وہ جنت میں ٹہل رہا تھا. اللہ. دیکھنے والے نے کہا کہ تم تو مجوسی تھے، آگ پرست تھے، تم جنت میں کیسے ٹہل رہے ہو؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ جب میری موت کا وقت قریب آیا تو اللہ نے احترام رمضان کی برکت سے مجھے ایمان کی دولت سے سرفراز کرنا اور مرنے کے بعد مجھے جنت سے مشرف فرمایا. تو احترام رمضان، سبحان اللہ، اور محبت رمضان. اب دیکھیں جس نے احترام کیا رمضان کا تو ایمان کی دولت ملی. سبحان اللہ. تو مسلمان ہیں اس کی قدر کریں گے، احترام کریں گے. اور جس طرح بہت اچھی بات کہی انہوں نے کہ ماہ رمضان سے محبت گویا اللہ سے محبت ہے. کئی لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا کہ رمضان جو ہے نا یہ اللہ کا نام ہے. جی جی، یہ اللہ کا نام ہے، اور محبت الہی ماہ رمضان کی عبادات سے پیدا ہوتی ہے. سبحان اللہ. اچھا، ماہ رمضان المبارک میں جس طرح آپ نے صدقہ و خیرات کا ذکر کیا تو راہ خدا میں خرچ کرنا یہ تو محبت الہی کا بالکل بالکل. کیا کہیں گے؟ میں یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راہ خدا میں خرچ فرماتے اور رمضان میں اضافہ فرماتے. اور جیسا کہ ابھی حدیث پاک ہم نے سنی
تو ہمیں بھی چاہیے، ہم تو عاشق رسول ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں. کون مسلمان ایسا ہوگا جو اپنے نبی کی ادا کو ادا نہ کرے یا اس کو ناپسند کرے؟ مسلمان ہی نہیں رہے گا. تو ہمیں بھی چاہیے جن کو اللہ نے مال دیا ہے، جو صاحب استطاعت ہیں، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور دیکھیں کہ کون مستحق ہیں. یہ تھوڑا تلاش کرنا پڑے گا. نگران شورا کا سلسلہ سبق آموز خبریں، ان میں خبر تھی نا، وہ یہ تھی کہ غربت کے ہاتھوں مجبور ہو کر والدین نے اپنے دونوں بچوں کو زہر دیا اور پھر بعد میں خود زہر پی کر انہوں نے خودکشی کر لی. یعنی آج بھی اتنے جدید دور میں آج بھی لوگ بھوکے مر رہے ہیں. ان کا خودکشی کرنا جائز نہیں ہے، وہ ایک الگ چیپٹر ہے، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اگر ڈھونڈیں تو ہمارے علاقے میں، ہمارے رشتہ داروں میں کچھ ایسے سفید پوش افراد ہوتے ہیں کہ جو مستحق ہیں اور جو واقعی جن کو دینا چاہیے اور جن کا بنتا ہے، کیونکہ مہنگائی اتنی بڑھ چکی ہے، سب کے سامنے حالات ہیں. ہم اگر تھوڑی سی کوشش کریں، اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آپ اپنی زکوٰۃ بھی تو نکالتے ہیں، آپ مستحق تک اس کا حق پہنچائیے اور دیکھیے کہ کون ہے. بالخصوص ہمارے امیر اہل سنت کتنا پیارا ذہن دیتے ہیں کہ اگر ہمارے ملک کے تمام وہ افراد جو زکوٰۃ نکالتے ہیں صحیح معنوں میں اگر زکوٰۃ نکالنے والے بن جائیں نا باپو، یہ غربت کا خاتمہ ہو جائے، کوئی غریب نہیں رہے. آپ نے میری بات لے لی، گویا میں یہی یاد کر رہا تھا اس دفعہ مدنی مذاکرے میں آپ نے فرمایا جی واقعی اگر پوری زکوٰۃ، ایک وجہ یہ بھی ہے، ایک وجہ کہ لوگ کیلکولیٹ کرنا نہیں آتی ان کو، زکوٰۃ معلوم نہیں کہ زکوٰۃ کتنی دینی ہے. جی جی اندازے سے دے رہے ہیں کچھ لوگ، اچھا کچھ لوگ دے ہی نہیں رہے. جبھی تو کہا جا رہا ہے بالکل کہ بالکل سارے لوگ مکمل زکوٰۃ دیں گے تو کوئی غریب باقی نہیں رہے گا. زکوٰۃ کو بوجھ نہ سمجھیں. دیکھیں یہ مال کا 40واں حصہ ہے، یعنی بالکل کم مقدار میں آپ زکوٰۃ نکال رہے ہیں. اب اگرچہ جن کی لاکھوں میں زکوٰۃ نکلتی ہے، کروڑوں میں زکوٰۃ نکلتی ہے، وہ ایک اماؤنٹ ہے، لیکن آپ یہ تو دیکھو اللہ نے مال کتنا دیا ہوگا. اور اللہ پاک نے تو وعدہ فرمایا ہے کہ تم میری راہ میں 1 پیسہ دو گے میں 700 گنا اضافہ فرماؤں گا. کتنی آیت مبارکہ ہیں اس پر، خرچ کرنے پر، راہ خدا میں برکتوں پر، فضیلتوں پر، احادیث مبارکہ ہیں. پھر جو لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے یا پوری نہیں نکالتے، یہ مال اپنے ساتھ کے قبر میں لے کر جائیں گے. قیامت کے دن یہی مال جو ہے نا ان کے لیے توق بن جائے گا اور یہ اسی مال کے ذریعے عذاب دیا جائے گا. تو مال کی مذمت ہے. مال جس کے دل میں مال کی محبت بیٹھ گئی، وہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، مشہور حدیث پاک ہے کہ 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنی تباہی نہیں مچاتے جتنا ایک مال و دنیا کی حب جا کی محبت انسان کے دین کو نقصان پہنچاتی ہے. تو میرے محترم اسلامی بھائیو، اللہ نے اگر مال دیا ہے تو آپ اس کی راہ میں خرچ کریں اور ایسے افراد کو ڈھونڈیں جو واقعی مستحق ہیں، سفید پوش افراد ہیں، تاکہ غربت کا خاتمہ، اور اللہ آپ کو بھی مال عطا فرمائے گا، آپ کو بھی اس کی برکت عطا فرمائے گا. اور امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں. ہر شخص یہ تہیہ کر لے کہ میں نے اپنے رشتہ داروں میں سے ایسی فیملیز کو دیکھنا ہے، ڈھونڈنا ہے جو واقعی مستحق ہیں، اور پھر جو بچ جائے نا وہ ہماری دعوت اسلامی کو دے دیں. کتنا پیارا ذہن دیا، سبحان اللہ. اس پر ہم انشاءاللہ زکوٰۃ پر پھر گفتگو بھی کریں گے. انشاءاللہ اس سے پہلے کہ ہم وہ گفتگو کریں، ہم ماشاءاللہ ہمارے عظیم بھائی سے جو ایک کلام سنیں گے حمد الہی کا، جس میں اللہ کا ذکر بھی ہو، وہ سنائے کلام. ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ محبت الہی مزید جاں گزی فرما دے، نقش ہو جائے. ماہ رمضان آ رہا ہے، اس میں عبادت کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے انشاءاللہ الرحمن جب اب یہ سب ساری عبادت کریں گے، حمد الہی سننے سے بھی، قرآن کی تلاوت سننے سے بھی، نعت رسول مقبول سننے سے بھی اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے. اس کی عادت بنائیں. اور آپ کے پاس کیسٹ، اب تو کیسٹ کا زمانہ ختم ہو گیا ہے، موبائل میں سب کچھ آ گیا ہے، USB میں آ گیا ہے. ضرور اس کو سنا کریں، حمد الہی بھی اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنا.
حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ پڑھو لا اول و آخر ہے اللہ ظاہر و باطن ہے اللہ اول و آخر ہے اللہ ظاہر و باطن ہے اللہ حافظ و ناصر ہے اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اور کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے دل سے کوئی ایک بار پڑھے پڑھو لا الہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں کثرت سے اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ذکر الہی سے بھی محبت الہی بڑھتی ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ رب کریم کا کلام ہم پڑھتے رہیں، اس کو یاد کرتے رہیں۔ اس کے جو مقدس مہینے ہیں، ماہ شعبان بھی سبحان اللہ ایک بہترین مہینہ ہے، آنے والا مہینہ ماہ رمضان ہے، اس میں ہم نے صدقہ و خیرات بھی کرنا ہے۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی محی الدین بھائی زکوٰۃ کے تعلق سے، اور آپ نے کہا کہ اگر امیر علیہ سنت کے
اس قول کے مطابق کہ اگر ہمارے وطن عزیز میں ہی لوگ پوری زکوٰۃ دے دیں تو غربت کا یہاں سے خاتمہ ہو جائے گا، یا اسی طرح کا آپ نے فرمایا کہ جو ہے وہ غریبوں کا بھلا ہو جائے گا۔ مقصود یہی ہے کہ اگر پوری زکوٰۃ دی جائے اور سارے لوگ زکوٰۃ دیں تو غربت چلی جائے گی یہاں سے۔ بے شک یہاں میں عرض کرنا چاہوں گا مدنی چینل کے ناظرین کو کہ زکوٰۃ دینا بھی سیکھیں۔ بالکل اچھا زکوٰۃ کیسے دیں گے بھائی؟ یہی معلوم نہیں ہوتا لوگوں کو کہ کس کس چیز پر زکوٰۃ ہے۔ جب وہ سوال کر رہے ہوتے ہیں نا بعض اوقات، تو یہ غور کرتے ہیں کہ جناب جو ہے وہ اس چیز پر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے۔ اچھا اس سوال سے یہ لگ رہا ہے اگر اس کو یہ بتا دیتے ہیں کہ جناب اس پر بھی زکوٰۃ ہے، تو اب وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اس پر میں زکوٰۃ دوں گا، تو یہ غور کیا جائے گا کہ پچھلے سالوں میں بھی دی یا نہیں ہے اس نے زکوٰۃ۔ اگر اس کو کیلکولیشن کر کے بتاتے ہیں نا کہ آپ کی زکوٰۃ تو اتنے سالوں کی بنے گی، اب وہ اس کے لیے دینا بھاری ہو جاتی ہے، دینی تو پڑے گی اس کو۔ اس لیے میں مدنی چینل کے ناظرین سے بھی عرض کروں گا، اس کے لیے سلسلہ بھی ہوا تھا بالکل ہمارے سلسلے مفتی ہو علی اصغر صاحب جی 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 مدث اللہ العالی کا، اور انہوں نے بتایا تھا، اور اس طرح وقتاً فوقتاً مدنی مذاکرے میں بھی سوالات ہوتے رہتے ہیں کہ کس کس چیز پر زکوٰۃ ہے۔ آپ نہیں جانتے، دارالفتہ اہل سنت کے نمبر چلتے رہتے ہیں، دارالفتہ اہل سنت کا سلسلہ بھی مدنی چینل پر لائیو ہوتا ہے، وہ بھی آپ دیکھیں سنیں، اور دارالفتہ کے کسی مفتی صاحب سے رابطہ کر لیں، آپ پوچھ لیں آپ ان سے کہ آپ کی پاس کتنا سونا ہے، کتنا چاندی ہے، کتنا مال تجارت ہے، لوگوں کو آپ نے کتنا قرض دیا ہوا ہے، کتنا آپ نے قرض لیا ہوا ہے، یہ سب کیلکولیشن کرنے کے بعد آپ پوری زکوٰۃ دیں۔ جی ہاں، اور زکوٰۃ میں ایک دن فکس ہوتا ہے نا، جی وہ فکس ہو کے ہی 100% کیلکولیٹ ہوگی زکوٰۃ۔ بالکل بالکل تو یہ تمام باتیں ضروری ہیں، جب آپ یہ تمام کام کر لیں گے تو پوری زکوٰۃ ادا ہوگی انشاءاللہ الرحمن۔ پھر جو ہے بہت سارے ایسے خطرات سے بھی جو زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے یا زکوٰۃ پوری نہ دینے کی وجہ سے جو ہے وہ لاحق ہو جاتے ہیں، اس سے بھی حفاظت رہے گی۔ تو اللہ تعالی ہمیں ماہ رمضان میں کثرت سے صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، فطرہ دینے کی بھی توفیق دے، زکوٰۃ دینے کی بھی توفیق دے، راہ خدا میں خرچ کرنے بھی کی توفیق دے۔ ماہ رمضان مبارک آ رہا ہے، سبحان اللہ، اس پر مجھے جو ہے اگر آپ ایک دو شعر سنا دیں سبحان اللہ۔ ہمارے ناظرین آمد انشاءاللہ رمضان خوش ہوں گے، ہمیں امید ہے آمد رمضان پر۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، جلد آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، اب آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل، کھل اٹھے مرجائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے، آمد رمضان ہے، جلد آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، پھر آمد رمضان ہے، یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا بڑا احسان ہے، یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا بڑا احسان ہے، زندگی میں پھر عطا، زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے، آمد رمضان ہے، جلد آمد رمضان ہے، ہر گھڑی رحمت بری ہے، ہر طرف ہے برکتیں، ماہ رمضان رحمتوں، ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے، آمد رمضان ہے، پھر آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔ سبحان اللہ، انشاءاللہ جلد ہم ماہ رمضان سے ملیں گے، اس برکتوں والے مہینے سے بھی ہم سن رہے تھے جو نیکیوں کا خزانہ کان ہے نا، نیکیوں کی کان ہے، سبحان اللہ۔ امیر اہل سنت دامت برکات عالیہ ماہ رمضان سے بہت محبت کرتے ہیں، اور اسلاف کرام جو واقعات بزرگوں کے ہیں
وہ بہت ماہ رمضان سے محبت کرتے تھے، سبحان اللہ، کیونکہ ماہ رمضان ان نیکیوں کا خزانہ ہے۔ در منصور میں ہے، اس کی جلد اول میں سیدنا ابراہیم نخعی فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان میں ایک دن کا روزہ رکھنا 1000 دن کے روزوں سے افضل ہے، اللہ اللہ، اور ماہ رمضان میں ایک مرتبہ تسبیح کرنا اس ماہ کے علاوہ 1000 مرتبہ تسبیح کرنے سے افضل ہے، اور ماہ رمضان میں ایک رکعت پڑھنا غیر رمضان کی 1000 رکعتوں سے افضل ہے۔ سبحان اللہ، تو جب اتنی برکتیں لیے ہوا ہے ماہ رمضان، تو ماہ رمضان اتنی رحمتیں لیے ہوا ہے، تو ہم نے اس سے برکت لینی ہی لینی ہے، ہم نے اس سے نفع لینا ہی لینا ہے۔ محبت الہی معلوم ہوا کہ رمضان سے حاصل ہوتی ہے، یہ ذریعہ ہے۔ ماہ رمضان ہمارے لیے چانس ہے، ماہ رمضان مغفرت پانے کا ہمارے لیے ذریعہ ہے، یہ گولڈن چانس کو مس نہیں کرنا۔ امیر اہل سنت کی محبت کا واقعہ مجھے یاد آیا کہ ایک مرتبہ یہاں سے مڈل ایسٹ کی طرف چاند پہلے نظر آ جاتا ہے، تو پتہ چلا کہ وہاں چاند ہو گیا ہے مڈل ایسٹ میں، فرمانے لگے ہم وہاں چلیں، اللہ اکبر، ماہ رمضان کو وہاں پہلے پالیں۔ ہم سبحان اللہ، پاکستان میں ایک دن بعد نظر آتا ہے، کم و بیش کبھی کبھی ساتھ بھی ہو جاتا ہے، صحیح، یہ محبت ہے۔ اور پھر ماہ رمضان کی عبادات سے بھی امیر علیہ سنت کو بہت محبت ہے، سبحان اللہ، یعنی جب فیضان مدینہ تعمیر ہو رہا تھا اور یہاں تعمیرات کا کام جاری تھا، اچھا جب تعمیرات ہو رہی ہوتی ہے تو پتہ ہے کہ پھر جو ہے وہ کارپینٹر بھی آ رہے ہوتے ہیں، تعمیرات کے دیگر کام بھی ہو رہے ہوتے ہیں، مگر ان دنوں میں بھی امیر اہل سنت نے تنہا، یا شاید ایک آدھ کوئی اسلامی بھائی ہو تو ہو، پورا 1 ماہ کا اعتکاف کیا اللہ اللہ، اس وقت بھی۔ اب غور کریں، تو اعتکاف ماہ رمضان کا کیا، یہ بھی رمضان سے محبت ہے۔ پھر امیر علیہ سنت ماہ رمضان سے جب گھر جا رہے تھے، ایک دن 2 دن یہاں رک جاتے، یعنی 30 دن تو گزارے عید کا دن بھی گزارا، اس کا دوسرا دن بھی گزارا، اللہ اللہ، پھر بھی یوں سمجھے کہ زبردستی امیر علیہ سنت کو گھر لے کر گئے۔ اللہ یہ ماہ رمضان سے ہمارے بزرگوں کی محبت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب رجب شریف کا مہینہ آتا تو پیارے آقا کی دعا ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اور پھر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات تفسیر نعیمی میں لکھی ہے، رمضان کے 5 حروف ہیں، اور ان 5 حروف سے 5 نعمتوں کی طرف اشارہ ہے۔ فرمایا را سے مراد ہے رحمت الہی، میم سے مراد ہے محبت الہی، واد سے مراد ہے زمان الہی، الف سے مراد ہے امان الہی، اور نون سے مراد ہے نور الہی۔ اور رمضان میں عبادت جو خاص ہوتی ہیں وہ بھی 5 ہیں۔ نمبر 1 روزہ، تراویح، تلاوت قرآن پاک، اعتکاف، اور جناب راہ خدا میں خرچ کرنا، یہ 5 عبادت ہیں۔ فرمایا جو صدق دل سے ان 5 عبادتوں کو بجا لائے، اللہ یہ 5 انعامات اس کو عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں ماہ رمضان سے عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ ملا دے۔ اللہم بلغنا رمضان۔ اسی دعا کے ساتھ ہم اپنے اس سلسلے کا، محبت الہی کے سلسلے، محبت الہی اور رمضان کے اختتام کی طرف جاتے ہیں۔ ہمارا وقت بھی ختم ہو گیا ہے سلسلے کا، ہمارے پروگرام کا۔ پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اب ہم رمضان کے سلسلے میں آپ کے ساتھ ملاقات کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو ماہ رمضان دیکھنا نصیب فرمائے، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتایا الہی۔